سلام دوستو، سال 1893 میں جرمنی میں ایک 12 سال کا لڑکا اپنے ماں باپ کو ہمیشہ اکیلے کھو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے چوری ہوئے کچھ پیسے اسے ملتا ہے، لیکن وہ بھی چوری ہو جاتا ہے کسی سفر کے دوران۔ ایک چیز بھی اس کے پاس نہیں رہ جاتا سوائے ایک کے گھڑی بنانے کا بے حد جذبہ، اور اس جذبے نے دنیا کا سب سے عظیم واچ رولیکس کمپنی کے سفر پر ڈال دیا۔ یہ کہانی ہے رولیکس واچ کی۔ جرمنی میں تقریباً 12 سال کا لڑکا ہنس ویلسڈروپ اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد بالکل اکیلا ہو چکا تھا۔ اس کے فیوچر میں کیول اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کے ماں باپ کا جائیداد بیچ کر اسے بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا، اور اسکول میں اس کا ملاقات ہوا ایک سوئٹزرلینڈ لڑکے سے، جس نے ہنس کو سوئس واچ دنیا کا سب سے بہترین انڈسٹری کے بارے میں بتایا۔ اور یہی بات ہنس کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ گھڑی بنانا اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ 19 سال کی عمر میں سال 19 میں اس نے جرمنی چھوڑ دی اور سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ وہاں اس نے واچ کنو کارٹون کمپنی میں نوکری شروع کی۔ اس کا کام تھا روزانہ 100 گھڑیاں کی ایکیوریسی چیک کرنا، اور اسی کام نے اسے پرفیکشن کا شوق دیا۔ سال 1903 میں ہنس سیٹل ہونے کے لیے لندن گیا، لیکن تقدیر اس پر امتحان لا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک برا حادثہ ہوا۔ سفر کے دوران 3300 جرمن گولڈ مارک جو اسے وراثت میں ملی تھی وہ چوری ہو گئی، لیکن ہنس نے ہمت نہیں ہاری۔ دل میں تھا سپنا ایک ایسی گھڑی بنانے کا جو دنیا کبھی نہ بھول پائے۔ لندن میں اسے ایک واچ کمپنی میں سیلز اور مارکیٹنگ کا کام ملا، اور 2 سال میں وہ گھڑی بنانے کے قابل ہو گیا۔ اسے یہی سمجھا آئے کہ لوگ سیدھی ٹریبل سیمپل اور ایلیجنٹ گھڑیاں چاہتے ہیں، نہ کہ صرف پینسی ڈیزائن۔ 1905 میں ہنس صرف 24 سال کا تھا۔ اس نے ایک بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھی۔ اس نے اپنے سالے کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنائی، ویلسڈروپ اینڈ ڈیویس۔ اس نے پہلی گھڑی بنائے چھوٹے پاکٹ واچ، سفر کے لیے بہترین چھوٹے لیٹر پاؤچ میں، تاکہ لوگ اپنے ٹرین یا کام کے لیے ٹائم پہ جا سکے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مضبوط پاکٹ بھی بنائے تاکہ وہ ٹوٹے نہیں، اور لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ لیکن ہنس کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ورسٹ واچ پاکٹ واچ کو پیچھے چھوڑ دے گا، لیکن ایک پرابلم تھی۔ اس وقت کے لوگ سمجھتے تھے کہ ورسٹ واچ صرف خاتون کے لیے ہوتے ہیں، اور ہنس نے اس پرسیپشن کو توڑ دیا۔ سال 1906 میں اس نے بریکلیٹ جیسے گولڈ اور سلور ورسٹ واچ لانچ کی، نام رکھا بریکلیٹ واچ، اور یہ برٹین میں پاپولر ہو گئی۔ اس وقت کے لوگ واچ میں اپنا نام لکھتا تھا، لیکن ہنس چاہتا تھا کہ اس کی گھڑی کا خود کا ایک نام ہو۔ ہنس نے چاہا کہ گھڑی کا نام شارٹ اور آسان ہو، اور بہت ناموں کے بعد 1908 میں اس نے ایک چھوٹا سیمپل کلاسی نام چنا، رولیکس۔ آسان بولنا، اچھا لگنا اور یاد رہنا، رولیکس۔ سوئٹزرلینڈ سے ہنس نے ہورولوگو سیکھی اور خود کا ایک موومنٹ ڈیولپ کیا، لیبر 200۔ یہ دنیا کا پہلے ورسٹ واچ موومنٹ تھا جسے کرونومیٹر سرٹیفکیٹ ملا، اور اب اس کا واچ برٹین نہیں باقی کنٹریوں میں بھی ایکسپورٹ ہونے لگی۔ 1914 میں ہنس نے برٹین میں ایک بڑی کمپنی بنائی، 60 سے زیادہ لوگوں کی ٹیم بھی تیار کر لی۔ لیکن پھر 1914 میں ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا، اور وار کے خرچ نکالنے کے لیے برٹین نے 33% ٹیکس لگا دیا رولکس پر۔ سیلز ڈاؤن ہو گیا۔ ہنس نے کمپنی سوئٹزرلینڈ شفٹ کیا اور نیا نام رکھا، رولیکس واچ CO لٹیڈ۔ جنگ میں سولڈر کو چاہیے تھا ورسٹ واچ، کیونکہ ٹائم دیکھنا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، تاکہ وہ سبھی اپنے ایکشن جیسے وار کب کرنا ہے، آگے کب بڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے میں پاکٹ واچ یوز کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، اور اس کو ضرورت تھا ورسٹ واچ کی، اور ہنس نے ان کے لیے بنائی ٹرینچ واچ، مضبوط، چمکدار اور ریلیبل۔ اور جیسے ہنس نے سوچا تھا، ورسٹ واچ نے پاکٹ واچ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن اب بھی ورسٹ واچ میں ایک پرابلم تھی، وہ پانی کے اندر کام نہیں کر رہا تھا، تھوڑی سی پانی میں خراب ہو جاتا تھا۔ اور 1926 میں ہنس نے بنائی دنیا کا پہلے واٹر پروف گھڑی، روبوٹ رنگز، ٹائٹ کریون، سمبرون جیسے ڈیزائن۔ یہ گھڑی پانی میں بھی کام کرتے تھے، اس لیے نام رکھا رولیکس آئسٹر۔ 1927 میں ایک سوئمر مرکڈیز گلیڈس نے رولیکس آئسٹر پہن کر انگلش چینل کے توڑنے کی کوشش کی۔ وہ چینل کراس نہیں کر پایا، مگر رولیکس گھڑی بالکل ٹھیک چل رہی تھی، اور یہی تھا رولیکس کے برانڈ بننے کا پوائنٹ۔ 1928 میں ایک ایڈ میں برٹش ایکٹرز ایولن ایلائی نے رولیکس آئسٹر پہن کر ہاتھ مچھلیوں کے ٹینک میں ڈالا۔ پبلک نے دیکھا کہ گھڑی سچ میں پانی کے اندر کام کرتا ہے، اور کمپنی بہت گرو ہوا۔ لوگ بہت خوش تھے، لیکن جہاں لوگ بہت خوش تھے وہاں ہنس اب بھی پریشان تھا۔ اس وقت کی گھڑیاں مینویل تھی، کریون سے وینڈ کرنی پڑتی تھی،
اور 1931 میں ہنس نے بنائی دنیا کا پہلے آٹومیٹک ریسٹ واچ جو خود چلتی تھی صرف ہاتھ ہلانے سے۔ آج بھی یہ رولیکس کی شناخت ہے، پہلے آٹومیٹک سلیپ وینڈنگ ریسٹ واچ رولیکس اوسٹر پھر پٹول۔ ہانس ویلسٹروپ نے صرف گھڑی نہیں بنائی، اس نے وقت کو ہی نئی طریقے سے سمجھایا۔ انیویشن، کوالٹی، ڈیزائن، ٹرسٹ، یہ سب رولیکس کا حصہ بنا، اور آج رولیکس صرف ایک برانڈ نہیں، ایک لیجنڈ ہے۔